نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کرنا ہے کہ لاوارث بچی کی تربیت اور پرورش کرنے والا شخص جب مختلف کاغذات کے معاملات پیش آتے ہیں یا تعلیمی معاملات پیش آتے ہیں یا کہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ جہاں والد کے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اب اس کالم کے اندر کیا جس بندے نے اس کی پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، کیا وہ اپنا نام اس والد کی جگہ پہ لکھ سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین، انتہائی اہمیت کا حامل یہ مضمون ہے، لہٰذا اسی غرض سے آج کی اس کلپ کو مکمل دیکھیے گا اور اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اس قسم کی جو ہے لوگوں کو معلومات حاصل ہو سکے۔ ناظرین، شریعت مطہرہ کی روح سے کسی شخص کے نسب کو اس کے حقیقی باپ کے علاوہ کسی بھی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرنا یہ منع ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی بچے کو یا کسی بچی کو گود لیا ہو اور پھر اس کی پرورش کی، اس کو پالا ہے، تو اس کے سلسلہ نسب میں ولدیت کی جگہ اس کے حقیقی باپ کا نام لے اور اسی کا لکھے۔ یہ اس کا سرپرست ضرور ہے مگر اس کا باپ یا اس کا والد نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہاری خود ساختہ جو بات ہے کہ یہ باپ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کر کے پکارا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت انصاف کی بات ہے۔ فرمایا پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور بشری رشتے کے لحاظ سے وہ تمہارے چچا زاد ہیں، یعنی تم ان کو بھائی کہہ کر پکارو۔ سورہ احزاب میں یہ ذکر موجود ہے۔ ناظرین، ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجامع الاحکام القرآن میں حدیث صحیح نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنا نسب دانستاً اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس شخص کا باپ یہ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ ناظرین، قرآن نے بتایا ہے جس شخص کی حقیقی ولدیت کا علم نہ ہو اسے اپنا دینی بھائی کہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس مومن کو ایک دوسرے کے لیے مولا کہو، چونکہ مولا عربی زبان میں آقا کو بھی کہتے ہیں اور غلام کو بھی کہتے ہیں۔ آزاد کرنے والے اور آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ چچا زاد اور دوست کے معنی میں بھی یہ مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متبنہ سالم تھے۔ جب قرآن مجید میں لے پالک کو بیٹا کہنے کی ممانعت کا حکم نازل ہوا تو پھر لوگ انہیں سالم بن حذیفہ کہنے کی بجائے سالم مولا حذیفہ کہنے لگے۔ اب چونکہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو مولا کہا جاتا ہے جنہیں مولا کی اصلاح کا
علم نہیں ہے، تو بہرحال سمجھ جانا یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کی پرورش کی ہے وہ آپ کا مولا ہو سکتا ہے اور آپ کا حقیقی باپ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اس مولا کے جو معنی ہیں وہ لغت کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اصطلاح میں بآسانی یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں نے کسی کے یہاں پرورش پائی ہے تو ان کا پرورش جس نے کی ہے وہ باپ نہیں ہے بلکہ وہ سرپرست ہے، جیسا کہ آج کل شناختی کارڈ کے معاملات میں خاص طور پر یہ لکھا جاتا ہے یا باقی بھی پرفارموں وغیرہ میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کا سرپرست کون ہے یا آپ کا والد کون ہے۔ اگر والد کا کالا ہو تو پھر جو اس کا والد حقیقی ہے اس کا نام لکھا جائے، اگر سرپرست کا کالم ہو تو پھر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین یہاں یہ بات بھی سمجھیے کہ تعلیمی اداروں میں داخلے کے وقت اسی طرح تعلیمی اسناد اور دیگر تمام دستاویزات میں ولدیت کا خانہ لازمی طور پر ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اپنی لے پالک بچی کی ولدیت میں اپنا ہرگز نام نہیں لکھنا، یا تو بنت عبداللہ کیونکہ جو بھی اس کا حقیقی باپ ہے وہ اللہ کا بندہ ہی ہے، یا پھر بنت آدم لکھ دیں اگر آپ کو اس کے باپ کا حقیقتاً علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے ان تفاصیل کی روشنی میں کہ انسان جو ہے کوئی بھی بچی یا بچہ اسے ملے اور اس کے باپ کا علم نہ ہو تو پھر ان کے حقیقی باپ جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نام ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو اس بندے کے حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو پھر اس کو دینی بیعی کر کر پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق